میرا یہ معصومانہ سوال ہے اپنی معزز عدلیہ سے، ایسے کون لوگ ہیں جو عدالتوں اور اداروں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں؟ کیا میں یہ حق رکھتا ہوں کہ میں ان سے یہ سوال کر سکوں؟ کیا ان لوگوں کو انصاف کیوں نہیں ملے گا جو لوور جوڈیشری کے لوگ ہیں؟ ان کو بھی تھریٹننگ کالز آتی ہیں سینیورٹی سے تاکہ ان کے من پسند فیصلے کیے جائیں، ان کی اے سی آر خراب کرنے کی دھمکی امیز کالز آتی ہیں، ان کے اوپر نوٹس کون لے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان میں ایسا عمل کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں اپنی ذات سے باہر نکلنا ہے، ہمیں اس ملک کا سوچنا ہے۔ آئے دن میڈیا ٹرائل ہوتا ہے اداروں کا، سوشل میڈیا پہ ایک بریگیڈ بیٹھی ہے جو اداروں کے اوپر حملہ کرتی ہے، اس کا بھی نوٹس لیا جائے۔ یہی نوٹس نہیں ہے کہ صرف اگر کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی عدلیہ کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا، تمام ان عناصر کے اوپر ایکشن کیا جائے جو کہ پاکستان کے اداروں کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پاکستان کی سوشل میڈیا میں ٹرائل کرتے ہیں ان کے خلاف، ایسے بیانات ایسے سوشل میڈیا پہ کیمپین چلائی جاتی ہے جس سے ہمارے اداروں کو کمزور کیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ وائٹ ہاؤس میں ایک سپوکس پرسن ایک پریس کانفرنس کرتا ہے اور وہاں پہ ایک پلانٹڈ صحافی بٹھا کر سوال کرایا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو عدلیہ اور اداروں کا بحران پیدا ہو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ اس ملک کے ساتھ سازش نہیں ہے؟ وہ کون سے عناصر ہیں جو وہاں فنڈنگ کرتے ہیں اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ وہاں جا کر ایسے سوال اٹھائے جائیں؟ آپ ریکارڈ پہ دیکھ لیں، میتھیو ملر کی ایک پریس کانفرنس ہے، اس میں ایک صحافی سوال کرتے ہیں۔ کیا وہاں پہ یہ سوال کرنا کیوں لازمی تھا؟ کیا یہ سازش غداری نہیں ہے اس ملک کے ساتھ؟ اور یہاں سے آپ جاتے ہیں اور وہاں سے ڈکٹیشن لیتے ہیں ان سے۔ آپ اپنے ابھی احتساب کرنا ہے۔ سیاستدان تو کرا ہی رہے ہیں اپنا احتساب کئی سالوں سے۔ ڈیول نیشنلٹی پہ ہمارے لوگوں کو، میرے سینئر سیاستدانوں کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، ایک پارٹی کے سربراہ کو اقامہ پہ گھر بھیجا، چلتی حکومت کو گھر بھیج دیا، ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ میاں نواز شریف صاحب کو، کئی ایسے سینئر پولیٹیشنز ہیں جن کو ڈیول نیشنلٹی پہ ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ تو کیا یہ صرف سیاستدانوں کے لیے ہے؟ کیا یہ باقی اداروں کے لیے ہے؟ بیوروکریٹس کے لیے ہے؟ سب کے لیے پھر ایک قانون ہونا چاہیے، سب کو ایک ہی قانون سے گزرنا چاہیے۔ ایک بات کہی جاتی ہے کہ جی ایک ایسا بحران پیدا ہوا ہے کہ کوئی تھریٹ ہو گئے ہیں، کسی کو تھریٹ کیا جا رہا ہے، اداروں کی مداخلت کی جا رہی ہے۔ آپ سامنے لائیں، آپ بنائیں کمیشن، کریں تحقیقات، اور ساتھ ساتھ آپ وہ بھی دیکھیں کہ ان میں سے ایسے کون سے لوگ ہیں جو اداروں کے ساتھ آپ کی لڑائی کرانے میں ملوث ہیں۔ آپ اس ملک میں یہ بحران پیدا کرنے میں کون لوگ ملوث ہیں؟ میں اپنی معزز عدلیہ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان لوور جوڈیشری کے لوگوں کے بھی تحفظات کو دور کریں، ان کو بھی انصاف دلائیں، ان کی بھی سنوائی ہو، جو کہتے ہیں کہ ہمیں تھریٹننگ کالز آتی ہیں سینئروں سے۔ پاکستان میں اسٹیبلٹی آنی ہے، ایسا کوئی عناصر جو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرے گا، ایز اے پاکستانی بحیثیت ممبر نیشنل اسمبلی اور بحیثیت سب سے پہلے پاکستانی، ہمارا فرض ہے کہ ہم سب سے پہلے کھڑے ہوں آگے اپنے ملک کی سالمیت کے لیے، اپنے ملک کے اداروں کی سالمیت کے لیے۔ بڑے آرام سے آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں اور آپ کہہ دیتے ہیں کہ ادارے کون ہوتے ہیں مداخلت کرنے والے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آج ہم سکون سے یہاں کیوں بیٹھے ہیں، اپنے گھروں میں کیوں بیٹھے ہیں؟ یا بارڈر پار آرام سے آئیں اور ہمیں کب لے جائیں اگر یہ ادارے یہاں اس ملک میں قائم نہ ہوں، اگر یہ لا اینڈ سیکیورٹی اور یہ فورسز نہ ہوں ہمارے ملک میں، تو اس ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نہ رہے۔ ہمارے دائیں بائیں سے ہمیں دشمن گھیرے بیٹھا ہے۔
ہمیں کارنر کیا جا رہا ہے اور ہم اپنے ملک میں ان کالی بھیڑوں کو نہیں پہچانتے جو اس ملک میں اسٹیبلٹی نہیں لانا چاہتے, اداروں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں. ہم سیاستدان تو اپنا احتساب کراتے ہیں, ہماری پراپرٹیز, ہمارے ایسٹس ڈکلیئر ہوتے ہیں, سب کے ہونے چاہیے ڈکلیئر, اکراس دی بورڈ, سب لوگ, تمام. انصاف چاہیے ہمیں اس ملک میں. کسی شخص نے کسی عالم سے پوچھا کہ مجھے قرآن کا خلاصہ ایک لفظ میں بتایا جائے, تو عالم نے بولا عدل وہ لفظ ہے جس میں پورا قرآن آ جاتا ہے. تو اس ملک میں عدل کی ضرورت ہے, انصاف کی ضرورت ہے, اور جس دن اس ملک میں انصاف اور عدل قائم ہوگا, اس ملک میں ترقی بھی آئے گی اور اس ملک میں زوال بھی کبھی نہیں آئے گا. پاکستان کے ایسے لوگ, پاکستان کے ایسے ادارے جن کے شہداء کی مثالیں نہیں ہیں, جن کے شہیدوں کے اوپر انگلیاں اٹھائی گئیں, سوشل میڈیا کیمپین کی گئی, ان کے اوپر نوٹس لیں. جب رات کو عدالت کھل سکتی ہے اور رات کو آپ اپنے فیصلے سنا سکتے ہیں, تو میری گزارش ہے کہ جب ادارے پہ انگلی اٹھے تو تب بھی آپ ایسا ہی ایکشن لیں, تب بھی آپ ایسے ہی فیصلے کریں, کیونکہ یہ ہمارے ملک کے ادارے ہیں جو ہمیں تحفظ دیتے ہیں. ہماری پہچان یہ ملک ہے, ہمارا یہ ملک ہے تو ہم ہیں, اور بحیثیت پاکستانی ہم سب کا یہ فرض ہے. ہم تو, ہماری ایک ہوپ کیا ہے, جب انسان دیکھتا ہے تو اس کی ایک ہوپ سے ہوتی ہے کہ مجھے انصاف ملے گا. ہماری اس ملک کی نظریں اس ملک کی عدالتوں پر ہوتی ہیں کہ آخر ہمیں وہاں سے انصاف ملے گا. ایک ایسا کیس آتا ہے کہ آپ ان کو 3 دن میں ضمانتیں بھی دیتے ہیں, ان کو ویڈیو لنک پہ لاتے ہیں, تو 1000 لوگ بیٹھے ہیں جیلوں میں. وہ غریب رشید بیٹھا ہے, وہ ہمارا ملازم ہے گاؤں کا, وہ 7 سال سے اندر ہے, اس کو انصاف نہیں ملتا. کیا وہ کیوں نہیں اپنے بچوں کو ویڈیو لنک پہ دیکھ سکتا؟ ایک میں مثال دیتا ہوں. میری گزارش ہے کہ ہمارے ملک میں انصاف سب کے ساتھ برابر کا ہو. فرد واحد کے لیے اگر کوئی پاپولر ہے تو پاپولر تو دنیا میں باقی اور لوگ بھی ہیں, لیکن وہاں قانون سب کے لیے برابر ہے. ہمیں اس ملک میں قانون سب کے لیے لے کے آنا ہے. میری آج کی اس پریس کانفرنس میں میرا سوال نامہ یہی ہے, کیا ہمیں ان سب چیزوں میں انصاف ملنا چاہیے؟ کیا جو لوگ باہر بیٹھ کے اس ملک میں نشانے کرتے ہیں, اس ملک کو, اس ملک کی فورسز کے اوپر اٹیک کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ, کیا ان کے اوپر بھی کوئی قانون بننا چاہیے؟ اور بالکل بننا چاہیے, تاکہ اس ملک میں انصاف ایسا ہو کہ کوئی اس ملک کے کسی ادارے پہ انگلی نہ اٹھائے. کوئی بھی ہو, کوئی بیوروکریٹ کیوں نہ ہو, ایک ایسے بیوروکریٹ کو بلاتی ہے عدالت اور اس کی تذلیل کر دیتی ہے. عزت تو سب کی ہے, ہر پاکستانی کی عزت ہے, آپ کی بھی عزت ہے, صحافی برادری کی عزت ہے, ہمارے ملک کے ہر شہری کی عزت ہے, صرف سیاستدان نہیں, ادارے نہیں, ہر شہری کی عزت ہے. تو ہر شہری کی عزت کے لیے عدل اور انصاف ہونا چاہیے. میں کسی ایک واحد مقصد کے لیے نہیں اس پریس کانفرنس میں اور چند باتیں کہنا چاہتا ہوں. وہ کون سے عناصر ہیں, میں یہ سوال کرتا ہوں. وہ جو جاتے ہیں باہر 10 چکر انڈیا کے لگاتے ہیں, ان کی بھی ٹریول جو ہے ہسٹری چیک کی جائے کہ وہ کیوں انڈیا جاتے ہیں, وہ کیا کرنے جاتے ہیں انڈیا, کیا کرنے جاتے ہیں امریکہ, ان کی کتنی جائیدادیں ہیں امریکہ میں. اور یہاں آ کر آپ ایک بحران پیدا کر دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ ادارے ہمیں ہراساں کرتے ہیں. ہمارے لیے انصاف سب سے پہلے ہو, قانون سب سے پہلے ہو, اور مجھے یہی گزارشات ہیں
اگر اس کے لیے ہمیں کوئی بھی قربانی دینی پڑے تو ہمیں کوئی کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اس ملک میں سٹیبلٹی لانی ہے. ہمارا ملک پہلے ہی مشکلوں سے دو چار ہے. تو اگر جب بھی اس ملک میں کوئی سٹیبلٹی آتی ہے, کوئی اچھی خبر آنے لگتی ہے, کوئی نہ کوئی بحران کریٹ کیا جاتا ہے, تو خدارا یہ نہ کیا جائے. اس ملک کو بڑی قربانیوں سے حاصل کیا ہے ہم نے. آپس میں تکرار ہمارا فائدہ نہیں ہے. کوئی باہر بیٹھ کے اس کا فائدہ اٹھاتا ہے. اس کا فائدہ ہمارے ملک دشمنوں کو ہوتا ہے, ہمارے ملک کو نہیں ہوتا. اور ہمیں خود بیٹھ کے سوچنا ہے کہ وہ کون سی کالی بھیڑیں ہیں جو اس تکرار میں اپنا فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں. میں گزارش کرتا ہوں اپنی اعلیٰ عدلیہ سے کہ آپ ان عناصر کو بالکل سامنے ان کو لے کے آئیں. میری گزارشات, میرے یہ سوال نامے بحیثیت پاکستانی انہی لوگوں کے لیے ہیں جو یہ بحران پیدا کیے بیٹھے ہیں. اور یہ آپ نے کرنا ہے, آپ کی ذمہ داری ہے قانون اور انصاف کو اس ملک میں بالادستی دینا قانون کی. بہت شکریہ. چوئی صاحب یہ بتائیے گا کہ جس بات کرونا آپ رو رہے ہیں, پوری قوم کو اسی بات کرونا رو رہی ہے کہ پاکستان سے 126 میں سے 136 سے 38 نمبر پہ انصاف کے معاملے میں چلا گیا, تنزلی مسلسل ہو رہی ہے. یہ اس سازش کے پیچھے کون ہے, اور اگر عدلیہ اپنے خلاف جو ایکٹ ہے اس پر نوٹس لیتی ہے تو پھر عدلیہ جو انصاف مانگ رہی ہے وہ کہاں جائے گا؟ دیکھیں, میں نے آپ سے ایک عرض کی ہے, قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اگر پہلے اب خود مثال بنیں گے تو پھر ہی کسی کو انصاف دیں گے نا. تو سب سے پہلے تو اپنے اندر انصاف لانا ہے. کیا یہ دوہری شہریت جو ہے یہ صرف سیاستدانوں کے لیے, صرف باقی اداروں کے افسران کے لیے ہے؟ یہ کراس دی کیا آپ نے سو موٹو نہیں لیا پچھلی حکومتوں میں؟ ان لوگوں کو گھر نہیں بھیجا جو حکومت میں تھے؟ ڈیول نیشنلٹی پہ آپ نے ان کو گھر بھیجا ہے. تو میری گزارش یہی ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. آپس میں چپٹیشن جو ہے اس کو لے کے سیاستدان جو ہے وہ آگے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا ہے, ٹی وی چینلز پہ سارا کچھ یہی چل رہا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی اپنی ورک بھی ختم ہوتی جا رہی ہے, چاہے وہ عدلیہ ہو چاہے وہ دوسرا ادارہ ہو جس کے خلاف ہی سارا کچھ ہو؟ دیکھیں, بحیثیت پاکستانی ہم سب کا یہ فرض ہے, ہمیں اپنے ہر ادارے کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ہمارے لیے ہر ادارہ عزت کی جگہ ہے. ایز اے پاکستانی اگر ہم ان کے تحفظ کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے تو کون باہر سے کوئی آ کے کھڑا ہوگا؟ یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ایسے عناصر, ایسے لوگوں کو ہم ایکسپوز کریں جو کہ ہمارے ملک کو ڈسٹیبلائز کر رہے ہیں. یہاں پہ آپ نے بات کی کہ ہم نے اداروں کو مضبوط کرنا ہے. تو یہ جو پریس کانفرنسز لگاتار ایک سیریز چل پڑی ہے پریس کانفرنس کی, جہاں سے بھی ہو رہا ہے, اب کیا اس سے عدلیہ مضبوط ہوگی, اور کیا لوگ دوسرے اداروں پہ انگلیاں نہیں اٹھائیں گے, سیاستدانوں پہ انگلیاں نہیں اٹھائیں گے؟ کب کسی نے انگلی نہیں اٹھائی؟ کس دور میں انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں, تنقید ہوتی ہے, لیکن جب آپ کے ملک کی سالمیت کی بات ہو, جب آپ کے اداروں کی بات آئے, تو میرے خیال سے ایسے آپ کو سب کو یکجا ہونا چاہیے, سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں. آپ بتائیں کون ان ملکوں کی بربادی سب سے پہلے کس لیے ہوتی ہے؟ جب اس کے ادارے کمزور ہوتے ہیں. کوئی ملک بھی اٹھا کے دیکھ لیں آپ, تھرڈ ورلڈ کنٹری میں, جب آپ سب سے پہلے باہر سے طاقتیں آپ کے ملک کے اداروں کو کمزور کرتی ہیں, اور اس کے بعد آپ کے ملک میں خانہ جنگی پیدا ہوتی ہے. اداروں کی مضبوطی کے لیے آپ نے بات کی, ایک پولیٹیکل پارٹی ان ساری چیزوں کو گریب کر رہی ہے, منفی پروپیگنڈے کا وہ سہارا لے کے پوری دنیا کو ایک منفی تاثر دے رہی ہے پاکستان کے بارے میں. کیا اس پولیٹیکل پارٹی کے خلاف بھی کوئی بات ہونی چاہیے؟ دیکھیں, چاہے کوئی انڈیویجول ہے, چاہے کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے, کوئی بھی ہے جو اس ملک کے اداروں کے لیے سازش کر رہا ہے ان کے خلاف,
اس کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے اور اس کو انجام تک پہنچانا چاہیے. چودھری صاحب آپ نے مطالبہ کیا کہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ کون بے سازش کر رہا ہے. عدلیہ کی جانب سے خط جو ہے وہ سامنے آئے تھے, اس کے لیے تحقیقات کا مطالبہ کریں گے کہ آپ کا مداخلت یہ تو ہو چکا ہے آلریڈی اس پہ تحقیقات ہو رہی ہیں. اس پہ سزا ملنی چاہیے جو مداخلت کر رہے ہیں, چاہے جس بھی ادارے سے. دیکھیں, جو تحقیقات ہو رہی ہیں, جو بھی آپ کو ایویڈنسز ملتے ہیں, میں نے سب سے پہلے بات کی قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. تو جب ہم خود ایگزامپل بنیں گے تو سب ایگزامپل بن جائیں گے. بہت شکریہ جی.